السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے چینل بیسکس آف اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ہم روزے کے اوپر بات کریں گے جو کہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ روزہ کی اہمیت کو دیکھیں تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اور رمضان کی اہمیت کو ہم ایک حدیث کی روح سے سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ تو اس طرح ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے روزہ اور رمضان کی اہمیت کا مختصراً پتہ چل جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان کے روزہ کے احکام و مسائل کے اوپر نظر دوڑائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کن حالات میں ہم کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، کن وجوہات سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے علاوہ قضاء اور فدیہ کو بھی مختصراً ہم سمجھیں گے۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کہ اگر روزہ دار اچانک بیمار ہو جائے اور اس کو خدشہ ہو کہ اگر روزہ نہ توڑا تو بیماری بڑھ جائے گی یا جان جانے کا خطرہ لاحق ہے، تو ایسی حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر ہے کہ اگر ایک حاملہ عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن روزے کی وجہ سے اس کی جان کو یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہے تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہے جن میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اچھا، ایسی وجوہات کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ رمضان کا روزہ بغیر کسی صحیح عذر کے نہ رکھنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا ہے، تو لہٰذا ان کیفیات کو اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے جن میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک نابالغ لڑکا یا لڑکی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ ان کو روزہ رکھوائے۔ اسی طرح اگر بیمار آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن حالات میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے کسی آدمی کو ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے یا موت کا خدشہ ہے، تو ایسی حالت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ بعد میں جب تندرست ہو جائے تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہے۔ اچھا، یہاں قضا کی وضاحت کر دوں کہ قضا کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی غیر رمضان میں صحت اجازت دے تو وہ رمضان کے روزے جو نہیں رکھ پایا غیر رمضان میں جب بھی موقع ملے رکھ لے۔ اگر صحت بعد میں بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو رمضان کے ہر روزے کے متبادل فدیہ دینا لازم ہے۔ فدیہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ بیماری وغیرہ کی وجہ سے کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکتے تو ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر مطلب فطرانہ کی مقدار کے برابر غلہ یا اس کی قیمت کسی ضرورت مند کو دے دیں یا صبح شام کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ نمبر 2 پر ہے جو شخص بہت زیادہ ضعیف العمر ہے کہ کمزوری اور لاغر پن کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی حالت غیر ہو سکتی ہے، تو ایسی حالت میں بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن فدیہ لازم ہے۔ اور فدیہ کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ کسی مسکین کو صبح شام کھانا کھلا دے یا صدقہ فطر کے برابر وہ کسی ضرورت مند کو غلہ دے دے۔ اور نمبر 3 پر ہے اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور روزہ رکھنے میں اس کو مشقت لاحق ہونے کا خدشہ ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ اچھا، اگر کسی آدمی کا سفر آسان ہو اور کوئی مشقت کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ مسافر روزہ رکھ لے، یہ تقوی والی بات ہے، لیکن اجازت ہر طرح کے مسافر کو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں قضا کر لے۔ نمبر 4 پر ہے عورت کو حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بعد میں جتنے ایام میں یہ بیماری رہی ہے اتنے ایام کا روزہ اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا پی گیا، مطلب اس کو قدرتی طور پر یاد نہیں تھا کہ اس کا روزہ ہے، اس نے کچھ کھا پی لیا، تو جب یاد آیا کہ روزہ تھا، اب اگر یہ شخص یاد آنے کے بعد بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتا تو ایسی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہے۔ اور اگر کوئی شخص قدرتی طور پر قے کرتا ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئی یا اس کو معلوم نہیں تھا کہ قدرتی طور پر قے مطلب وامٹنگ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس نے کھا پی لیا، تو اس روزہ کی صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اور اگر اس آدمی کو یہ بات معلوم تھی کہ قدرتی طور پر قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن پتہ ہونے کے باوجود اس نے ارادتاً کھا پی لیا تو ایسے شخص پر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ نمبر 2
پر ہے اگر کسی آدمی نے غلطی سے ٹائم سے پہلے افطار کر لیا تو صرف قضا لازم ہے۔ نمبر 3 پر ہے اگر کسی آدمی کا دانتوں سے یا منہ سے خون آتا ہے اور اس کو یقین ہو گیا کہ خون حلق سے نیچے چلا گیا ہے تو اس صورت میں بھی قضا لازم ہے۔ نمبر 4 پر ہے روزہ کی حالت میں اگر وضو یا غسل کرتے وقت حلق سے پانی چلا جائے یا ناک سے پانی دماغ میں چلا جائے تو ایسی حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے گوشت اور رگ دونوں جگہ پر انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے ساتھ گلوکوز وغیرہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن گلوکوز کسی بڑی مجبوری کے تحت لگوایا جائے۔ نمبر 2 پر ہے زبان سے مجبوری کے تحت کسی چیز کا ذائقہ چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کام صرف اور صرف مجبوری کے تحت کرنا جائز ہے، بلا مجبوری روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے منہ سے نکلا ہوا خون جس کی مقدار منہ کے تھوک سے کم ہو نگل جانے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4 پر ہے تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن تھوک کو جمع کر کے نگلنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے آنکھ میں دوائی ڈالنے یا زخم پر مرہم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دوائی کا پیٹ یا دماغ میں جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی زخم پیٹ پر ہے یا سر پر ہے اور دوائی پیٹ یا دماغ میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو روزہ بھی ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے خون دینے سے یا خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7 پر ہے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ حلق کے اندر چلا جائے، لیکن اگر وہ حلق کے اندر نہ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی، یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر کسی نے روزہ کے ان احکام کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو کتاب کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔